أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑے تعداد میں دوست ہیں، بڑی شوکت و قوت والے ہیں، میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے۔ حضور عالم نور مجسم صاحب کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و موالات، یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعے میں ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہوں اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، لہذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے، اور جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی آسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح حیاں ہیں۔ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا جب آپس میں نفرت، دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائیں اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود اور نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں
اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے۔ مسلمانوں کو فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی مستحکم ہیں کیونکہ یہ دل کے مریض ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ یہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں دوڑے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی نظر میں ان سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے اور اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں، مسلمان مغلوب اور کافر غالب ہو جائیں تو کفار سے دوستی لگانا انہیں اس وقت فائدہ دے گا، لیکن یہ سب منافقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں اس پر یقین نہیں تھا، اور اگر ان باتوں پر یقین ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کی حمایت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی بشارت دیتا ہے قریب ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب کامران فرمائے اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے دے۔ چنانچہ خبر ثابت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے فتح ہوئے۔ اس آیت میں پہلے بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی فتح لے آئے اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے کر آئے، جیسے سرزمین حجاز کو یہودیوں سے پاک کرنا اور وہاں سے ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا یا منافقین کے راز کھول کر انہیں رسوا کرنا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اس وقت منافقین اپنی منافقت پر یا اس خیال پر نادم ہو جائیں گے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت آشکار ہو جائے گی تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پکی قسم کھائی تھی کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، یعنی ان کے نفاق اور یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہونے اور جہنم کا دائمی عذاب پانے کے سبب نقصان اٹھائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں،
مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا۔ کفار کے ساتھ دوستی، یاری اور محبت اور قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا، اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، تو عن قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیت میں ان کی چند صفات بیان فرمائی گئی۔ نمبر 1، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کے ساتھ نرمی شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، کافروں سے سختی سے پیش آنے والے ہیں۔ نمبر 5، راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ نمبر 6، حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حق گواہ اور حق گوئی میں بے باک ہیں۔ یہ صفات جن حضرات کی ہیں وہ کون ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، امام حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے کہ یہ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ نمبر 2، حضرت ایاز بن غنم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں، یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری مسلم کی حدیثوں میں آئی ہے۔ نمبر 4، مفسر صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ بیان کردہ سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک قول مسلمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا گیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اوپر بیان کردہ صفات کی روشنی میں اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے۔ مسلمان کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ واقعہ ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کو لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا۔ جب حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ دیتا رہا اور میں چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ کسی اور مسلمان کو نہ دے آئے۔ یہ مسلمانوں پر نرمی ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ اور حق گوئی میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کے متعلق یہ حکایت ملاحظہ فرمائے قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ آپ ہمیشہ حق بات کہتے اور درست فیصلہ فرماتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت
معتضد باللہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف پیغام بھیجا، فلاں تاجر نے ہم سے مال خریدا ہے اور نقد رقم نقد رقم ادا نہیں کی، وہ میرے علاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ دوسرے قرض خواہوں نے آپ کے پاس گواہ پیش کیے، تو آپ نے اس تاجر کا مال ان میں تقسیم کر دیا، مجھے اس مال سے کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ جس طرح وہ دوسروں کا مقروض تھا اسی طرح میرا بھی تھا، لہذا میرا حصہ بھی دیا جائے۔ پیغام پا کر قاضی ابو حازم رحمت اللہ تعالی نے قاصد سے کہا، خلیفہ سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے، وہ وقت یاد کرو جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ اپنی گردن سے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا۔ اے خلیفہ، اب میں فیصلہ کرنے کا مختار ہوں اور میرے لیے جائز نہیں کہ گواہوں کے بغیر کسی مدعی کے حق میں فیصلہ کروں۔ قاصد نے قاضی صاحب کا پیغام سنایا تو خلیفہ نے کہا، جاؤ قاضی صاحب سے کہو کہ میرے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملا تو فرمایا، گواہ میرے سامنے گواہی دے، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، شہادت کے تقاضوں پر پورے اترے تو ان کی گواہی قبول کر لوں گا، ورنہ وہی فیصلہ قابل عمل رہے گا جو میں کر چکا ہوں۔ جب گواہوں کو قاضی صاحب کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی سے خوف کھاتے ہوئے عدالت آنے سے انکار کر دیا، لہذا قاضی صاحب نے خلیفہ معتضد باللہ کا دعویٰ رد کرتے ہوئے اسے کچھ بھی نہ بھجوایا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راقعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے صرف دوست اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ دلی دوستی لگانا حرام ہے، ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب ان کا بیان فرمایا جن کے ساتھ موالات واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، انہوں نے حضور پرنور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی، وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گے، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں۔ وَهُمْ رَاقِعُونَ، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آیت مبارکہ کے اس جملے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا مومنوں کی ایک مزید صفت ہے۔ نمبر 2، دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے دونوں کام خشوع اور تواضع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں دیتے ہیں۔ پہلا معنی سب سے قوی اور چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں دیتے ہیں۔ پہلا معنی سب سے قوی اور دوسرا معنی سب سے کمزور ہے۔
بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے، اس کے بطلان پر بہت سے دلائل قائم کیے ہیں۔